Hi. This is me from Book Read. Hope you are fine. Welcome to this video. دل کی صفائی۔ کسی برتن میں کچھ ڈالنے سے پہلے اسے خالی کیا جاتا ہے۔ دل بھی ایک برتن کی طرح ہے، اسی طرح اس میں کچھ ڈالنے سے پہلے اس کو بھی خالی کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے دل میں خدا کے لیے جگہ بن ہی نہیں سکتی اگر اس پر پہلے سے خدا کے سوا کسی اور کا قبضہ ہے۔ دل کو صاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دل کو محبت سے خالی کر دیا جائے، بلکہ اس کے برعکس خدا چاہتا ہے کہ اس میں خالص محبت ہو جو جھوٹی اور دنیاوی حصول اور توقعات سے جڑی نہ ہو۔ دل کو صاف کرنے کا طریقہ کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں ہے۔ یہ غور طلب بات ہے کہ عقیدے کا اقرار نفی سے ہو رہا ہے، یعنی تنکیری انکار، یعنی مکمل صفائی۔ سچی توحید پر پہنچنے کی امید سے پہلے، صرف ایک خدا پر یقین رکھنے کا دعویٰ سے پہلے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا خدا نہیں۔ الہ وہ ہے جس کی بندگی و عبادت کی جائے، لیکن یہاں یہ بات سمجھنی اشد ضروری ہے کہ الہ صرف وہ نہیں جس سے صرف دعا مانگی جائے، بلکہ الہ وہ ہے جس کی بندگی کی جاتی ہے، یعنی وہ ہماری زندگی کا مرکز و مقصد ہو، ہماری صبح و شام اس کے مطابق اس کے ارد گرد گھومتی ہوں، جو ہماری زندگی میں سب سے اہم ہو، جس کی ہم تابع داری کرتے ہوں، جس کے بغیر ہم زندگی کا تصور ہی نہ کر سکتے ہوں۔ اس لیے ہر شخص، چاہے وہ بے دین ہو، ملحد ہو، مادیت پسند ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو یا یہودی ہو، اس کا کوئی نہ کوئی الہ ضرور ہوتا ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی کی بندگی ضرور کرتا ہے۔ بہت سوں کے لیے الہ دنیاوی زندگی کی کوئی چیز ہوگی، کچھ دولت و رتبے کی، کچھ شہرت کی، کچھ اپنی ذہانت اور اپنی ہی ذات اور اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ اصولوں کی بندگی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دوسرے انسانوں کو پوجتے ہیں اور جیسے قرآن میں ذکر ہے کہ اپنی خواہشات نفس کو اور وہم و خیال کی بندگی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب خدا کے سوا کون راہ پر لا سکتا ہے؟ کچھ چیزوں سے ہم پوجنے کی حد تک تعلق جوڑ لیتے ہیں، ضروری نہیں ہمیں ان سے محبت ہی ہو، وہ ہماری ضرورت بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے نہ ہونے سے ہماری زندگی آدھی ادھوری ہو جائے۔ اگر خدا کے علاوہ کسی سے بھی یہ تعلق جڑ جائے تو جانیے یہ تعلق جھوٹا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا؟ تاکہ انہیں آزاد کیا جائے۔ انہیں بیٹے کی محبت کا بت توڑنے کا حکم ہوا۔ ایک بار وہ آزاد ہو گئے تو ان کو ان کی محبوب چیز بھی واپس لوٹا دی گئی۔ اگر کسی شخص یا کسی چیز سے ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ اس کے کھونے سے آپ بالکل ٹوٹ جائیں تو یہ تعلق جھوٹا تھا، یہ سہارا کھوکھلا تھا۔ جن چیزوں کو کھونے کا خوف ہمیں مرض کی حد تک ہو تو وہ سہارا جھوٹا تھا۔ اگر محسوس ہو کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں تو ہم انہیں واپس حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں، ہم انہی کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے بغیر ہماری زندگی میں اتنا بڑا خلا جائے گا جتنا ہمارے دل میں ان کی چاہت ہے۔ پیسہ، پراپرٹی، لوگ، نظریہ، نفسانی خواہش، نشہ، رتبہ، روشن مستقبل، عزت، پہچان، لوگوں کی رائے، ڈگری، تنخواہ، حکمرانی کا جذبہ، ذہانت، قوت فیصلہ، یہ سب جھوٹے سہارے ہوتے ہیں۔ جب تک ہمارے دل میں ان میں سے کسی کی چاہت ہے تو ہمارا دل پاک نہیں ہو سکتا، اور جب تک دل پاک نہ ہو اس میں خدا نہیں بسا سکتے۔ اپنے دل کو ان جھوٹی چاہتوں سے پاک کرنے کی جستجو اس دنیا کی سب سے عظیم جستجو ہے۔ یہ جستجو توحید کا ارک ہے۔ اگر ہم اسلام کے 5 ستونوں کا جائزہ لیں تو ان کا لازمی مقصد یہی لا تعلقی پیدا کرنا اور دل کی صفائی ہے۔ کلمہ شہادت، ایمان کا اقرار۔ شہادت زبانی اقرار ہے اس لا تعلقی کا اعلان کا کہ عبادت، بندگی، محبت، خوف اور امید لگانے کے لائق صرف اور صرف ایک خدا کی ذات ہے۔ اپنے آپ کو تمام چاہتوں اور تعلقات کے سہاروں سے آزاد کر کے صرف خالق حقیقی سے تعلق قائم کرنا ہی توحید کا اصل مظہر ہے۔ دوسرا ستون، صلاح یعنی نماز۔ دن میں 5 بار ہم اپنے آپ کو دنیا سے ہٹا کر اپنے خالق حقیقی اور اپنے اصل مقصد کی طرف لاتے ہیں۔ دن میں 5 بار ہم دنیا سے لا تعلق ہو کر اپنی ساری توجہ اپنے خدا کی طرف کرتے ہیں۔ نماز دینیہ ہفتے میں 1 بار یا 5 نمازیں ایک ہی بار تجویز ہو سکتی تھیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 5 نمازیں پورے دن میں پھیلائی گئی ہیں۔ اگر 5 نمازیں اپنے مقررہ اوقات پر ادا کی جائیں تو اس دنیا میں ڈوبنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ جیسے ہی ہم دنیاوی معاملات میں غرق ہو جاتے ہیں،
کسی نہ کسی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، چاہے وہ نوکری ہو، ٹی وی ہو، شو ہو، امتحان ہو، کوئی پریشانی ہو، ہلہ گلا یا پارٹی ہو، یا ذہن پہ چھائی یا کوئی شخص ہو۔ ہم ان سب سے لاتعلق ہو کر اپنی توجہ اپنے سچے سہارے اپنے خالق و مالک کی طرف کرتے ہیں۔ دوسرا ستون سیام یعنی روزہ۔ روزے کا مطلب ہی لاتعلقی ہے، کھانے پینے، جنسی ضروریات، لغویات سے لاتعلقی۔ ہم جسمانی پرہیز کے ذریعے سے اپنے روحانی وجود کو خالص، پاک اور ممتاز کرتے ہیں۔ روزے کے ذریعے ہم اپنی جسمانی ضرورتوں، خواہشوں اور تسکین سے لاتعلقی اختیار کرتے ہیں۔ چوتھا ستون زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے اپنے مال کو اپنے دل سے نکال کر دل کو مال کی محبت سے پاک کرنا۔ اس مال کو خدا کی راہ میں خرچ کر کے ہم خدا کے علاوہ ہر محبت کو جو حد سے بڑھ کر بیماری بن جائے اس کا علاج کرتے ہیں۔ پانچواں ستون حج۔ حج لاتعلقی کے اظہار کا بہت گہرا اور جامع عمل ہے۔ ایک حاجی اپنا سب کچھ چھوڑ کر جاتا ہے، اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنا کاروبار، آرام دہ زندگی، مہنگے کپڑے، نرم بستر، سب پیچھے چھوڑ کر زمین پر سوتا ہے، ہجوم کے ساتھ تنگ جگہ میں رہتا ہے، صرف سادہ 2 چادریں لپیٹ کر۔ حج کے موقع پر مینا اور مزدلفہ میں کوئی امیری اور غریبی کا فرق نہیں رہتا۔ خدا کی حکمت اور رحمت کا اندازہ کریں، جس نے صرف دنیا میں گم نہ ہونے کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ طریقے بھی بتائے ہیں۔ 5 بنیادی ستونوں کے علاوہ ہمارے لباس کا طریقہ بھی لاتعلقی کا ذریعہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہجوم سے الگ نظر آنے کا کہا ہے۔ حجاب پہننے سے اور داڑھی رکھنے سے ہم سب سے منفرد نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام شروع میں اجنبی تھا اور عنقریب پھر اجنبی ہو جائے گا، اور سلام ہو اجنبیوں پر۔ دنیا میں اجنبی ہو کر رہنے کا مطلب ہے کہ ہم اس دنیا میں تو رہیں لیکن اس دنیا کے طریقے کا حصہ نہ بنیں۔ اسی طرح سے ہم اپنے دل کو پاک رکھ سکتے ہیں اور اسے اپنے اصل مقصد کے لیے تیار کر سکتے ہیں، جو ہے اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے مہربان رب سے ملاقات۔ چاہے جتنی بار ہم اپنی خواہشوں کی خنجر سے اپنے آپ کو زخمی کریں، اللہ ہمیں بچا لے گا، وہ ہمارے زخموں کو مٹا دے گا جیسے وہ تھے ہی نہیں، اگر ہم اس کی طرف رجوع کریں تو۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ ہمیں خواہشیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، جیسے کوئی شخص ہوا کے بدلے ہیروں کا ہار لے لے اور سوچے کہ چاہے جان چلی جائے لیکن میری میت کے گلے میں ہیروں کا ہار ہونا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ اسی ہار کی وجہ سے اس کی سانس گھٹی۔ خدا کو چھوڑ کر جن راستوں پر ہم چلتے ہیں وہی ہمارے لیے جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم نعمت اور ضرورت میں فرق نہیں سمجھتے اور ضرورت کو چھوڑ کر نعمت کو اپنا لیتے ہیں اور اس پر انحصار کرنے لگتے ہیں۔ جب نعمت ہم سے لے لی جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، جبکہ یہ ایک غلط فہمی ہے جو ہم نے پال رکھی تھی۔ اس زندگی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک سے لاتعلق ہو جائیں اور اپنے اصل مقصد کو بھول جائیں۔ اصل مقصد آخرت ہے جس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا۔ اصل مقصد کے بغیر زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ کچھ لوگ اس دنیا کی خواہشوں کی دوڑ میں اپنی زندگی کو بے مقصد بنا دیتے ہیں اور انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ خدا سے دوری ہی اصل نقصان ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں خدا نہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں خدا نہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ دنیاوی خواہشوں پر انحصار نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ صرف خدا ہی زندگی ہے، نہ کہ اس کی نعمتیں۔ خدا ہی سہارا ہے اور اصل ضرورت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے؟ لیکن وہ تمہیں اس کے خلاف دوسرے خداؤں سے ڈراتے ہیں، تو جن کو اللہ گمراہ کر دے ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں۔ ہم سب کی ضرورتیں ہیں اور خواہشیں بھی۔ اصل مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم خواہشوں کو ضرورت سے بدل دیتے ہیں۔ ہماری اصل ضرورت خدا کی ذات ہے اور ہم اسے صرف خواہش یا شوق کی حد تک محدود کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ ہماری مشکلیں تب شروع ہوتی ہیں جب ہم منزل اور اس تک پہنچنے کے راستے میں گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ خدا ہماری منزل ہے اور باقی سب کچھ اس تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ ہم اپنی زندگی مشکل بنا دیتے ہیں جب ہم منزل کو نظر انداز کر کے راستوں کی دوڑ میں اپنے آپ کو گم کر دیتے ہیں۔ نعمت کا مقصد ہمیں خدا کے قریب لے جانا ہے۔ نعمتیں بھی خدا تک لے جانے کا راستہ ہیں۔ مثال کے طور پر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ نکاح نصف دین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی کے حالات ہماری کردار سازی کرتے ہیں۔
ہم صبر، شکر گزاری، رحم، عاجزی، سخاوت، قربانی، اپنے اوپر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا، ان سب خصوصیات کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ خصوصیات آپ میں نہیں آ سکتی جب تک آپ ان حالات سے نہ گزریں جہاں ان کا امتحان ہو۔ نکاح کی نعمت بھی خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے جب تک یہ ذریعہ ہی رہتا ہے۔ اسے منزل اور واحد مقصد نہیں بنا لیا جاتا۔ اللہ کی نعمت اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے اگر وہ آپ کے دل میں خوب نہ کھجائیں۔ یاد رکھیں، جو شے دل میں کھپ جائے پھر اس کا آپ کی زندگی پر قابو ہو جاتا ہے، پھر وہی آپ کے لیے صحیح غلط کا تعین کرتی ہے، پھر آپ اسی کے راستے پر چلتے ہیں، پھر سب کچھ اسی کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ اس لیے دل میں صرف اسی کو جگہ دیں جو عارضی نہ ہو، جو ناپائیدار نہ ہو، جو قابل بھروسہ ہو، جو آپ کا خیر خواہ ہو، جو ہمیشہ رہے، جو ہر وقت حاضر و ناظر ہو، جو آپ کی محبت کو ضائع نہ کرے، جس کے ساتھ تعلق کبھی ختم نہ ہو۔ ایسا صرف اللہ ہے جو ہمارے خالق و مالک، رحمان و رحیم ہے۔ قرآن بھرا ہے ہمارے رب کی صفات اور وعدوں سے، کوئی ہے جو